बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लिंता की कहानियाँ लिंता वाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए एक खौफनाक सच्चा वाक़या लाई हूँ जो हैदराबाद से शुरू हुआ। नहायत ही खौफनाक वाक़या। हाईवे रोड, वो खौफनाक ड्राइवर, एक ऐसे घराने का लड़का, अलमीर और माहिर। अलमीर की शादी माहिर से होती है, जो बहुत मुश्किल से शादी हुई। माहिर की वालिदा बिल्कुल इस रिश्ते पे राज़ी नहीं थी। दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे और मिलाकर जब इनकी शादी हुई 7 मंथ हुए थे। और शारेस, जो अलमीर का बेस्ट फ्रेंड, उसकी शादी को 4 मंथ हुए थे। और ये लोग हैदराबाद शादी में जाने वाले थे। और नहायत ही खौफनाक वाक़या अपने बेस्ट फ्रेंड आहद की शादी पर। आइए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम अलमीर है और हम लोग हैदराबाद में रहते थे। काफ़ी साल हैदराबाद में रहे, हमारा बचपन वहीं गुजरा था। और हमारा बेस्ट फ्रेंड आहद, उसकी शादी होने वाली थी शारेस, जो यहाँ पर, और मेरा दोस्त था। इससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक ही ऑफिस में काम करते थे। और मेरी शादी को 7 मंथ हुए थे। मेरे घर में मेरे मामा, पापा और मेरे बड़े भाई भाभी, उनके बच्चे रहते थे। और माहिर, जो मुझे बहुत पसंद थी, और माहिर से ही मेरी शादी हुई। घर वाले भी बहुत खुश थे। माहिर बहुत खुश मिजाज, बहुत अच्छी, सारे घर वाले उससे बहुत चाहते थे। शारिस, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड हैदराबाद में, आहद, जो मेरा दोस्त, उसने इनवाइट किया था। और उसने कहा था तुम लोग ज़रूर आना शादी में, हमारा बचपन वहीं गुजरा था। आज जब भी आता, उसकी शारिस से भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने शा शारिस को भी इनवाइट किया था और हम लोग वहाँ पर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मेरी मेरी मामा, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती और माहिर को बहुत चाहती थी। माहिर की बहन छोटी, जो अभी पढ़ रही थी, वो जब भी आती, दोनों बहनों में इतनी मोहब्बत थी, अपनी आपी से बहुत मोहब्बत करती। और हमारे घर में बहुत अच्छा लगता, सब लोग माहिर को बहुत चाहते, बड़ी भाभी भी उसे बहुत चाहती। माहिर, अपना बहुत ख्याल रखा करो। जी मामा, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, आप सब मुझसे इतनी मोहब्बत जो करते हैं। और जब भी मेरी प्यारी बहन रे आती, हमेशा कहती, आप ही आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब रहने आ रही है। मैं आऊँगी ना, जब भी इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा। बिज़ी होती हैं आप भी, जब से आपकी शादी हुई है आप इतना कम आती हैं। इंशाल्लाह आऊँगी, अभी 7 मंथ तो मेरी शादी को हुए हैं। और वो खुश होती। इनके घर में सब मुझसे इतनी मोहब्बत करते। और मम्मी और पापा, वो भी मुझे बहुत चाहते थे। भाभी बिल्कुल बहनों की तरह थी, हम लोगों में इतनी मोहब्बत थी। भाभी मुझसे बहुत मोहब्बत करती, उनके बच्चे इतना प्यार करते। और अलमीर के भैया, वो भी छोटी बहन की तरह चाहते थे। अलमीर के दोस्त, उन्होंने आहत ने इनवाइट किया था। हैदराबाद शादी की तैयारियां हो रही थी। और जब मामा ने मुझसे कहा, तुमने सारी तैयारी कर ली है ना बेटा। जी जी मैंने, मामा, सारी तैयारी कर ली है। इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और ये चाहते हैं हैदराबाद में अपने और भी दोस्तों से मिलूं, अपना ख्याल रखना। और उस दिन रिया भी आई हुई थी। जब रिया ने कहा, आप भी, आपकी बहुत याद आती है, आप रहने आएंगी ना। इंशाल्लाह आऊँगी। मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम्हें याद था मेरी बर्थडे आने वाली है। जी मुझे पता था आपकी कल बर्थडे। मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ और थोड़ा मामा और डैड बिज़ी चल रहे हैं, इस वजह से मैं आ गई हूँ। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ज़रूर आइएगा। हाँ मैं आती तो हूँ, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। सारे घर वाले इतनी मोहब्बत करते थे। और रिया इतना प्यार करती, जब भी आती मुझे हमेशा ही मिस करती। हम दोनों बहनों में बहुत मोहब्बत थी। यहाँ पर सारे घर वाले मोहब्बत करते। जब भी एल्बम निकालती, मैं घर जाती, रिया कहती, कितनी प्यारी लग रही हैं देखें आप। और अलमीर भाई, कितने अच्छे लग रहे हैं, आपका कपल कितना अच्छा लग रहा है, आप कितनी प्यारी लग रही हैं ना, आपका आप ही शरारा कितना अच्छा लग रहा है। वो पिक्चर्स देखती। हम बहनों में बहुत मोहब्बत थी। रिया उस दिन सारा दिन रही, फिर वो ड्राइवर के साथ घर चली गई थी। हम लोगों ने सारी पैकिंग कर ली थी। और शारिस और उसकी वाइफ हमसा, हम सब मिलके हम लोग चाह रहे थे, मेर नहीं कहा था बाय रोड जाएंगे कार में। और सारी तैयारियां हो चुकी थी। हम लोगों ने कहा था बस शादी में शरीक होंगे, वलीमे में मेहंदी वगैरह हो जाएगी और अब हम लोगों को वहाँ पे जाना था। और अलमीर की बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपने सारे फ्रेंड से मिलते हैं। हैदराबाद में ही उन्होंने अपना वक्त गुजारा। और उनका दोस्त आहद, उन लोगों का वहाँ पे अपना कारखाना था, वो लोग वहाँ पर जॉब करते थे, इस वजह से वो लोग कराची सेटल नहीं हुए। और ये लोग कराची आ गए थे और इस तरह यहाँ पर सेट हो गए थे। शारिक, जो बेस्ट फ्रेंड अलमीर का। फिर मेरी बर्थडे, आंटी ने भी मुझे विश किया, भाभी ने, सब लोग इतना खुश थे। आंटी मुझे बहुत मोहब्बत करती, अपनी बेटी की तरह चाहती थी। मामा भी मेरी मुझसे बहुत प्यार करती थी। और फिर आंटी वाकई में बहुत खुश थी, क्योंकि अलमीर खुश थे, वो अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। और उन्होंने अलमीर से कहा था कि केक लेकर आओ, उसके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट्स लो। आंटी ने कहा।
اور جب علمیر نے مجھے وش کیا اگلے دن جب میری برتھ ڈے آئی تو میں نے جب گفٹس کا بتایا کہ مجھے گفٹس پریزنٹ کیا ہے ریا نے، بہت اچھا گفٹ ہے، بہت اچھا لگا۔ آپ کی آج برتھ ڈے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ کو یاد تھی؟ ہاں مجھے یاد تھی۔ مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے۔ ماہر خوش رہو ہمیشہ، تھینک یو سو مچ۔ اور یہ آپ کا گفٹ ہے، بہت پیارا ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، گولڈ کے ایئر رنگ سے، تھینک یو سو مچ، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا گفٹ۔ کیک دیکھیں آپ کا، ماما نے اسپیشلی کہا تھا سرپرائز ہے، ماما کو بھی کیک کھلائیں گے۔ تھینک یو ماما کے لیے، آپ سب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور اتنا خوبصورت یہ ریڈ روز آپ کے لیے، اور پھر ایڈوانس ہیپی ویلنٹائن ڈے۔ ہاں ویلنٹائن تو آ رہا ہے، ہم لوگ شادی میں جا رہے ہیں ابھی نا 3 ڈیز سے، ہاں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن علمیر ہر روز ویلنٹائن ہونا چاہیے، پھر ایک دن کیوں؟ جو لوگ دنیا میں محبت کرتے ہیں سچی لگن کے ساتھ، اپنے پیاروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے فرینڈ سے، اور جس طرح جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، آپ نے بھی مجھے چاہا، تو پھر کیوں نہ 1 ایئر ہوتا ہے نا سال میں، تو اس میں اگر آپ مجھے منتھلی اگر آپ مجھے روز پریزنٹ کریں، کنگن دیں، تو اتنے سارے کاؤنٹنگ میں ہو جائیں گے، ہر روز ویلنٹائن۔ ارے آپ منتھلی بات کر رہی ہیں، ہم آپ کو آفس سے لوٹتے ہوئے ہر روز فلاورز دیں گے۔ تھینک یو سو مچ علمیر، آپ بہت اچھے، اسی طرح ہنستی مسکراتی رہا کرو، کیونکہ ماہر ہمیشہ ہنستی ہے، ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھ سے اتنی محبت کی، ہمیشہ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہنا، میں تم سے کبھی دور نہیں ہونا چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوشیاں دکھائے، آمین۔ اور آپ کا ساتھ ہے علمیر، انشاءاللہ یہ ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور ہاں کبھی تمہیں کچھ نہ ہو، تم میرے دل میں بستی ہو دھڑکن کی طرح، تھینک یو سو مچ۔ اور پھر ساری تیاری ہوئی ہیں، آنٹی کو کیک وغیرہ کھلایا، آنٹی اتنا خوش ہوئی تھی، ساری پیکنگ کر لی جی امی، اور پھر شارق اس کے مسز آ گئے، پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے تھے، اور پھر ہم لوگ جب روانہ ہوئے تو پھر ہم حیدرآباد پہنچے۔ جب ہم لوگ بائی روڈ حیدرآباد پہنچے، اتنا خوش ہو رہا تھا، آج مجھے دیکھ کے کیسے ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ علمیر میرا پیارا دوست آیا، یار کانگریچولیشن، مہندی بھی ہو گئی دولہے صاحب آپ کی، ہاں اب تو بس شادی ہے، تم لوگوں کا انتظار تھا، اور سارے دوستوں سے بھی ہم ملیں گے، آنٹی ان سے بھی ہم لوگوں نے سلام دعا کی، اتنا خوش ہو رہی تھی، انہوں نے بہت مبارکباد دی، بہت پیاری ہے ماہر، اور شارس جو تمہارا دوست آیا اس کی بھی دلہن بہت پیاری، آنٹی نے ہم لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھا، ہم لوگوں نے سلام دعا کی، اس کے بعد ہمارے جو فرینڈس تھے ان سے بھی ملاقات کر رہے تھے، پھر کھانا ہوا، کھانے سے ہم لوگ فارغ ہوئے، یار ریسٹ کرو تم، ہاں ریسٹ کریں گے، اتنی دور کا سفر کر کے آئے ہو، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا، ہم دوست آپس میں جب بات کر رہے تھے، کیسے ہو، کیسا چل رہا ہے تمہارا آفس؟ بالکل ٹھیک، فرسٹ کلاس، تم بتاؤ تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ شارس تم کیسے ہو؟ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور پھپھو بتاؤ کیسی ہیں؟ پھپھو کا بیٹا، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، شادی ہو گئی تھی اس کی بھی، یار مجھے پھپھو کیا کل جانا ہے، تمہاری شادی بھی تو ہے نا، پھر اس کے اگلے دن، ہاں تم لوگ کل چلے جانا، میں انفارم کر دیتا ہوں، پھپھو 2 دن سے تو یہیں تھی، ابھی گھر گئی ہیں، تم لوگوں کے آنے سے پہلے ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، سر میں بھی کافی درد تھا، کوئی بات نہیں ہم لوگ چلے جائیں گے، پھپھو کا تمہارے آنے کا پتہ تھا، انہوں نے اپنی بہو سے کہا اسپیشل، انہوں نے تم لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، پھپھو کو پتہ تھا کہ تم ان سے ملنے آ گئی، یار واقعی انہوں نے تو بالکل اپنے بیٹے کی طرح جگہ دی، کتنی دوستی تھی نا ان کے بیٹے سے، واقعی میں بہت اچھا وقت حیدرآباد میں گزرا، بہت یاد آتی ہے، تم لوگ تو ایسے کراچی گئے کہ واپس آنے کا نام ہی نہ لیا، یار کیا کریں، ڈیڈ وہاں بزنس کرتے تھے، پھر میں نے بھی آفس جوائن کیا، اور اب ڈیڈ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، تھکتے ہیں وہ آفس کا۔ شارق تم بتاؤ کیا حال چال ہے؟ یار میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو تمہاری محبت میں تمہاری شادی میں آیا ہوں اپنی مسز کو لے کے، ہاں یار تھینک یو سو مچ، بھابھی آئی ہیں، اتنا اچھا لگ رہا تھا، سب سے ملے اپنے تمام دوستوں سے، اور مہندی تو ہو چکی تھی، اگلے دن شادی، اس کی تیاریاں بھی 2 دن کے بعد ہونے والی تھیں، سب لوگ بہت خوش تھے، اور پھپھو جو ہمارا ویٹ کر رہی تھیں، آنٹی گھر والے آپ بھی سب لوگ بہت اچھے سے ملے، حیدرآباد دیکھا، کیسا لگا ماہر تمہیں ہمارا حیدرآباد؟ بہت اچھا لگا، اور اب آپ ہمیں پھپھو کے گھر بھی لے کے جائیے گا، ہاں انشاءاللہ پھپھو کے بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں کل، پھر آج سے ہم لوگ کہہ کے پھپھو کے گھر روانہ ہو گئے، اتنا اچھا لگ رہا تھا جب ہم لوگ وہاں گئے، راستے میں ہمیں اپنے کچھ دوست پرانے نظر آئے، واکنگ ڈسٹینس تھا پھپھو کے گھر تک کا، اتنا اچھا لگ رہا تھا، اور ماہر بہت خوش ہو رہی تھی، حمزہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو حیدرآباد؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، شارس مجھے لے کر آئے، میں بھی فرسٹ ٹائم آئی ہوں، واقعی حیدرآباد میں نے بھی فرسٹ ٹائم دیکھا، بہت بیوٹیفل ہے، اتنا اچھا لگ رہا تھا، اور پھر ہم لوگ جب پھپھو کے گھر پہنچے، پھپھو سے ہم لوگوں نے سلام دعا کی، پھپھو نے گلے لگا لیا، میرا بیٹا علمیر آیا ہے، اور پھر پھپھو سے میں نے جب
تعارف کروایا کہ شارس میرا بیسٹ فرینڈ، یہ بھی احد کا دوست ہے۔ پھپھو نے اتنی رسپیکٹ دی، اپنی بہو سے انٹروڈکشن کروایا۔ جب ہم لوگوں نے ان کو بھی سلام کیا، پھپھو نے ہاتھ رکھا سر پر اور کہا بہت پیاری ہے ماہر، المیر تمہاری دلہن۔ اور انہوں نے کہا حمزہ آپ بھی بہت پسند آئی ہیں، شارس کی بھی بہت اچھی دوستی احد سے، مجھے پتہ ہے بہت اچھی دوستی، جب بھی کراچی جاتا ہے ذکر کرتا ہے۔ انکل سے سلام دعا ہوئی اور پھر جب میں نے پوچھا فراز کدھر ہے، بیٹا بس وہ فراز جو ہے وہ اپنے ایک دوست کی طبیعت خراب تھی، اسے دیکھنے گیا، انشاءاللہ تمہاری ملاقات ہو جائے گی، وہ آ جائے گا، شادی میں ملاقات ہوگی۔ اور پھر پھپھو نے اتنا انتظام کیا ہوا تھا کھانے کا، اپنی بہو سے جب ملوایا، اتنی اچھی وہ، انہوں نے جب سارا کھانا لگایا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، پھپھو بہت اچھا کھانا، بچپن یاد آ گیا، آپ کے ہاتھ کے کوفتے مجھے بہت پسند، آج وہی تو میں نے بنائے، ٹریفل بہت اچھا ہے، رائس بہت اچھے ہیں۔ پھپھو بہت خوش ہو رہی تھی اور ہم لوگ کافی دیر وہاں پہ بیٹھے، ان کا گھر دیکھا، سب کچھ اتنا اچھا لگا، اس کے بعد پھر ہم لوگ چل دیے۔ پھر راستے میں ایک پارک پڑا، مجھے یاد آئی تو ہمارا بچپن کا پارک ہے، کافی چینج ہو گیا۔ میں وہاں پر رکا اور وہاں پر کچھ پرانے گھر بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں پارک سے جب لوٹنے لگے، شارس وہ لوگ ذرا پیچھے تھے، وہ بھی ذرا پارک کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہماری نظر پڑی ایک بلیک کپڑوں میں ایک عجیب سی خوفناک سی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ماہر نے دیکھا اسے اتنا ڈرنے لگی، اور جب میں اسے پیسے دینے لگا، یہ لو اماں کیا بات ہے، اتنی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو، پیسوں کی ضرورت ہے تو اور لے لو، اس نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ماہر جو شروع سے ہنستی مسکراتی، اس کی ہنسنے کی بہت عادت تھی، کہنے لگی یہ تو مجھے بالکل خوفناک کوئی عجیب سی عورت لگ رہی ہے، بالکل کوا لگ رہی ہے۔ جو اس عورت نے دیکھا تو اس نے ایک غمگین آواز میں کہا کیا کہا تم نے، تم مجھ پر ہنسی ہو نا، یہ ہنسنا، یہ سودا تمہیں بہت مہنگا پڑے، کیا بول رہی ہو تم، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، کیا بول رہی ہو تم، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ اور ماہر نے جب بولنا شروع کیا تو مجھے لرزہ طاری ہو رہا تھا، پیچھے سے شارس وہ بھی آ گیا، اور یار چلو چھوڑو جانے دو، مجھے بھی عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اور ماہر نے جب اس طرح کہا، جب ہم لوگ گھر پہنچے، نے بھی پوچھا تم لوگ ہو کر آ گئے، ہاں بہت اچھا لگا پھپھو کی، ہاں اس کے بعد تھوڑا ہم لوگوں نے ریسٹ کیا کیونکہ اگلے دن شادی تھی۔ اور پھر اچانک سے مائر کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، نہ جانے میرا سر کیوں بھاری ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہو تم، کیا ہو گیا مائر تمہیں، بس کچھ سر بھاری ہے، میں چائے پینا چاہتی ہوں۔ پھر وہ فریش ہوئی، ریسٹ کیا اس نے، اور پھر جب اس نے ذکر کیا وہاں پر ان کی خالہ سے کہ میری اچانک طبیعت خراب ہوئی، وہاں پہ مجھے ایک ایسی عورت نظر آئی تھی، اور ہم لوگ پارک سے آئے تھے، تو اب انہوں نے بتایا کہ ارے بھائی وہاں سے نہیں گزرنا تھا، وہ گھر تو سیل کر دیا، وہاں پہ تو کچھ لوگوں کو مارا گیا تھا، مرڈر ہوا تھا، لاشیں تھیں، اور وہاں کچھ بدرویں اور چڑیلوں کا سایہ ہے، وہاں سے کوئی گزرتا تک نہیں ہے، اور تمہیں آہت نے نہیں بتایا، تو آہت سے ذکر ہی کہاں کیا تھا انہوں نے، ہم لوگ تو پھپھو کے گھر گئے تھے، پارک چلے گئے۔ اور جب میں نے ماہر کو ساری بات بتائی، ماہر بہت گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا، میں خود کو پڑھ کے دم کر رہی تھی، نہ جانے میری طبیعت کچھ عجیب سی بھاری ہو رہی تھی۔ جب خالہ نے بتایا کہ بھائی یہ تو بہت پرانا گھر ہے، یہاں پر تو لوگ گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اس گھر پہ اب کوئی بھی نہیں رہتا، کسی کی بھی رہائش نہیں ہے، میں ڈر رہی تھی، اور پھر بالآخر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، جب مجھے المیر نے کہا ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، اپنے اوپر پڑھ کے دم کرو، اور حمزہ وہ بھی مجھے پڑھ کے دم کر رہی تھی، میں نے اپنے آپ کو بہت ریلیکس کیا، میں نے کہا بس یہاں سے جلدی چلیں، شادی سے فارغ ہوں، اگلے دن ولیمہ تو پھر گھر چلیں، شادی کا دن بھی آ گیا۔ اور پھر ہم سب تیار ہوئے، سب بہت اچھے لگ رہے تھے، شادی کا دن آ گیا، ہم لوگ سب جب وہاں ہال میں پہنچے، المیر نے بھی مجھے کہا بہت اچھی لگ رہی ہو ماہر، بس میں تھوڑی سی ٹینس تھی، پارک سے آ کے مجھے نہ جانے اس عورت کا خیال آ رہا تھا، میں باہر ڈر رہی تھی، حمزہ نے بھی مجھے سمجھایا، اور پھر یار انجوائے کرو، سب آئے ہوئے، حیدرآباد کے سارے گیسٹ بہت اچھے لگ رہے تھے، سب کی ڈریسنگ اچھی لگ رہی تھی، دلہن تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، ان کا شرارہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر المیر نے، شارس نے کانگریچولیشن کہا احد کو، تھینک یو سو مچ، سب اتنے اچھے لگ رہے تھے، اور پھر شادی ہوئی، اس کے بعد رسمیں ہوئی، اتنا اچھا لگا، سب کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن ولیمہ تھا، جب ولیمہ ہوا پکچرز بنی، ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا۔ اس کے بعد دلہن بہت اچھی تھی، بہت اچھے سے ملی، بھابھی بھی ہم لوگوں کو بہت روک رہی تھی، مگر میں نے بس یہی کہا احد سے، بھابھی سے، کہ بس ماہر کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، ہم لوگ جانا چاہتے ہیں، اور پھر سب سے اجازت لی، اور پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے تھے، آج سے اجازت لی گھر والوں سے، اس کے بعد پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے کیونکہ بائی روڈ آئے تھے، اور مجھے ڈرائیو بہت اچھی آتی تھی، مجھے شروع سے ہی بہت اچھا لگتا تھا، جب بھی حیدرآباد جاتا اپنے دوستوں کے ساتھ تو پھر کار خود میں ڈرائیو کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے، اور ہم لوگ جلدی، ہمیں گلشن معمار جانا تھا، ہمارا گھر وہاں پر تھا، اور پھر شام ہوئی، اس کے بعد تھوڑا اندھیرا اندھیرا سا ہونے لگا کہ اچانک ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہم اتنی پرابلم میں تھے، ہم چاہ رہے تھے ہمیں کوئی لفٹ مل جائے، گاڑی ہماری بالکل نہیں چل رہی تھی، جب میں نے بڑے بھیا کو بھی کہا کچھ ہیلپ کریں، اس گاڑی کو تو وہاں تک آپ پہنچا لیں، آدھے راستے میں وہ گاڑی اس طرح خراب ہوئی، بالکل جب ہم پہنچنے والے تھے، ہائی وے روڈ پر تھے، تب ہم نے ایک گاڑی سامنے سے آ رہی تھی، ہم نے لفٹ لی،
जब लिफ्ट ली तो वहाँ से एक कोई बंदा गाड़ी से उतरा। जब हमने उससे सलाम दुआ की, कहा प्लीज़ हमें हेल्प दे दें, हमें गुलशन मेमार जाना है। गुलशन मेमार की तरफ मैं भी जा रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ और बस ये गाड़ी मेरे मालिक की है। थोड़ा सा काम था, वो निपटा के मैं अपने घर की तरफ आया था। हाईवे रोड की तरफ मेरा घर है। मेरा बच्चा बीमार था, उसे देखने आया था। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और फिर हम लोग इसमें बैठ गए। उसके बाद जब हम लोग वहाँ तक घर की तरफ पहुँचने ही वाले थे, हमारा स्टॉप आ रहा था, तो उसने कहा आप लोग यहाँ से उतर जाएं, इससे आगे मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जैसे ही गाड़ी से हम लोग उतरे, थैंक यू बोला। जब हम थैंक यू कहने लगे और फिर जब माहिर उतरी, अचानक माहिर ने बहुत ज़ोर से चीख मारी। देखा, बड़े बड़े दांत, खौफनाक शक्ल। वो आदमी एक औरत की शक्ल इख्तियार कर गया था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो आदमी यानी औरत बन गया। माहिर ने देखा, हम सब इतना डर रहे थे, काँप रहे थे। जब माहिर ने देखा तो ऐसा महसूस हो रहा था माहिर को जैसे वो हमारे पीछे आ रही है। हम लोग दौड़ते चले गए, पलट के देखा तो वो फिर गायब हो गई। और फिर हम लोग भागते भागते किस तरह हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारा घर वहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं था, स्टॉप तक ही छोड़ा था। हम जब घर पहुँचे, हमने किसी को कुछ नहीं बताया और शारिस उसने उसने कहा अभी इसकी तबीयत माहिर की ठीक नहीं है, तुम इसे लेकर जाओ, मैं भी हमसा को लेके जाता हूँ, ये भी बहुत खौफज़दा हो गई। उसने जल्दी से वहाँ से कोई भी कन्विंस का जल्दी से इंतज़ाम किया। वो अपने घर पहुँचा और फिर हम लोग जब घर पहुँचे उसके बाद मैं सीधे कमरे में चला गया। मैं चाह रहा था कि माहिर रिलैक्स हो जाए, फिर मैं जाके डैड और मॉम से मिलूँ, भैया से, घर वालों से। और फिर किसी को पता नहीं चला, सब अपने रूम में थे। मैंने उस वक्त गार्ड से भी कह दिया था अभी डैड को इन्फॉर्म मत करना कि हम लोग पहुंच गए, माहिर की कुछ तबीयत ठीक नहीं। और फिर काफ़ी रिलैक्स किया। मैंने कहा माहिर आर यू ओके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे वो खौफनाक, मुझे वो बड़े बड़े दांत वाली अभी भी नज़र आ रही है। तुम्हारा वहम है, मैं समझता हूँ जो कुछ भी हुआ है, वहाँ पर पार्क में भी तुम डरी थी और वो इतना काँप रही थी, डर रही थी। और फिर उसे मैंने रिलैक्स किया और फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए अभी चाय लेकर आता हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। वो बहुत खौफज़दा थी। फिर मैंने डैड और मम्मी को सारा किस्सा बताया। ये तुम क्या कह रहे हो, उनका दिल इतना घबरा रहा था, इतनी खौफज़दा हो गई। मम्मी डैड भैया सबको बताया, सारे घर वाले डर रहे थे। और फिर माहिर को इतना तेज़ फीवर हुआ, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। और फिर देखते देखते माहिर की हालत ख़राब हो रही थी। और फिर उसे ना जाने वो बदरू, वो चीज़ इतनी नज़र आ रही थी और वो चीखती चिल्लाती खौफज़दा हो जाती। हम लोग आए हुए हमें 2 दिन भी नहीं गुज़रे, उसकी हालत सही नहीं थी। को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। माहिर की मम्मा आ गई, सबको बुलाया, सबको बताया। इस 2 दिन में माहिर की हालत इतनी ख़राब थी, कुछ समझ नहीं आता। आहत को इन्फॉर्म किया तो आहत ने कहा हाँ, वहाँ पार्क में बहुत ख़राब, बहुत बदबू है, वहाँ पे चुड़ैलों का बसेरा है और वहाँ पे मर्डर हुआ था। वो घर तो सील था, तो मुझसे ज़िक्र तो करते। आहत वो भी बहुत अफ़सोस कर रहा था। शारिस वो भी आ गया। और फिर जब भाभी ने बताया, भाभी चीखती मैं सच कह रही हूँ, मुझे मिरर में एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल नज़र आई। मेरे पसीने छूट रहे हैं, वो डर रही थी, कभी खिड़की मारती है। और फिर दिन ब दिन इतनी हालत ख़राब हो रही थी माहिर की, कुछ समझ में नहीं आता था कि माहिर को ऐसा क्या हुआ है। हम तो अच्छे भले गए थे, इतनी खुश थी जब मैंने उससे वैलेंटाइन का कहा था, उसे गिफ्ट दिया था, उसकी बर्थडे मनाई थी। हमारी तो अभी वेडिंग एनिवर्सरी भी नहीं आई थी, साल भी शादी को नहीं हुआ था। और माहिर से मैं बहुत मोहब्बत करता था और मुझे नहीं समझ आता था, कभी कभी वो कहती हाथ नज़र आ रहा है, कभी कहती खिड़की से नज़र आ रही है, वही काले कपड़ों में, और वो खौफनाक आवाज़ें निकालती और उससे कहती मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने मुझ पर हंसा, मेरा मजाक उड़ाया था ना, दांत निकाले थे। अब देखो मैं तुम्हारा क्या असर करती हूँ। वो हर वक्त कहती वो आ जाएगी, वो मुझे मार देगी। मिरर में उसे नज़र आता, वो ऐसा लगता है जैसे मिरर टूट रहा है, चकनाचूर हो गया। वो खौफज़दा रहने लगी थी, ने क्या हालत बना ली थी। उसके बाल इतने बड़े-बड़े नज़र आते, उसको ना जाने क्या हो गया था, कुछ समझ नहीं आता था, हर वक्त चीखती चिल्लाती। सारे घर वाले परेशान थे। जब शारिस ने मुझसे कहा कि चलो किसी मौलाना को लेकर आते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते, सब लोग भागते। और फिर जब मौलाना को लेकर आए, कितने मौलाना आए, कितनों ने हाजिर किया, मगर हार गए। कहा बहुत ताकत रखती है। जब मौलाना साहब ने हाजिर किया तो वो काली उसी कपड़ों में आई। उसने कहा, और जब उन्होंने पूछा तुम कौन हो, फिर उसने अपना सारा बताया कि हैदराबाद में इस तरह हमारा घर था और किस तरह वहाँ पर दुश्मनी के तहत लोगों ने हमारा जेवर और पैसा लूट कर हमारा मर्डर कर दिया था। 4-5 लोग वहाँ मर गए, लाशें बन के हम वहाँ पड़े रहे, किसी को पता ही ना चला। वो इस तरह ताला डाल के गए थे, लोग समझते थे कि हम लोग गए हुए कहीं। बाद में जब पता चला, और वहाँ पहले से ही कुछ बदरुएं, चुड़ैलों का साया था, उनके साथ फिर उन्होंने हमें शामिल कर लिया। और जब इस लड़की ने हमारा मजाक उड़ाया, वो चिल्ला रही थी और गुस्से से, काले कपड़े पहनी हुई थी। मौलाना साहब हार गए, माफ़ी मांग ली कि ये हमारे बस की बात नहीं है। और इस तरह फिर
وہ بھی چلے گئے۔ شیشے پہ اس کا عکس نظر آتا تھا۔ کئی مولانا آئے مگر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اس کی طاقتیں زیادہ تھیں۔ اور پھر اتنا روتا میں اسے دیکھ کے، اس کی اتنی حالت مائر کی خراب ہو گئی تھی، کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ آہت اس کو بھی بلایا، وہ بھی آیا، اور وہاں سے کچھ حیدرآباد کے میرے دوست آئے، سب نے بھاگ دوڑ کی مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اور پھر وہ زور زور سے بلا چلا رہی تھی، اور جب مائر کو میں نے کہا تو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور جب ہم اس دن مائر کو جب دم کرتے، اسے پانی دم کا دیتے پڑتے، تو وہ اور زور زور سے چلاتی اور ہم لوگوں کو کہتی یہ نہ پڑھو۔ اس کی حالت عجیب ہو کے رہ گئی تھی، بالکل وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اور کبھی چلاتی کبھی روتی۔ وہ بدرو ہنس ہنس کے غائب ہو گئی تھی۔ روزانہ پڑھائیاں ہوتی، مولانا صاحب آتے مگر انہوں نے کہا اس کی طاقتیں زیادہ ہیں، یہ بہت خطرناک بدروئے ہیں، روحے اور چڑیلے ہیں یہ۔ انہوں نے جب حساب کتاب لگائے، اور پھر دن رات ماہر کے پاس بیٹھتا، اسے سمجھاتا، لیکن وہ کہاں پہچانتی تھی اب گھر والوں کو۔ چیخنے کی آوازیں آتی، کبھی کسی کی زور زور سے، عجیب و غریب گھر میں آوازیں آنے لگی تھیں، اور وہ ہر وقت کہتی وہ مجھے مار دے گی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک دن ہم لوگ سمجھتے کہ مائر ابھی آرام کر رہی ہے، اور سب اس کی حفاظت کرتے تھے۔ نہ جانے اس دن کیا غفلت ہوئی کہ مائر نے شیشے پہ اتنی زور سے ہاتھ مارا، چکنا چور، اس کے اوپر شیشہ گرا، اس کا ہاتھ منہ سب زخمی ہوا، اور وہ واقعی میں بہت کمزور ہو چکی تھی، اور بالآخر شیشہ اس پہ جب گرا اور اس کا دم نکل گیا، اور وہاں سے چیخنے کی، سب کی رونے کی آواز آئی تھی، جب وہ بدرو زور زور سے ہنستی ہوئی کہنے لگی میں نے اپنا بدلہ پورا کیا، کبھی کسی چڑیلو بدرو پہ ہنسنا نہیں، ہنسنے کی کوشش نہ کرنا، تیری بیوی نے مجھے ہنس کے مذاق اڑایا تھا نا، کوا کہا تھا، اب دیکھ اس کا کیا حال کیا، کیونکہ شیشہ نہ جانے کس طرح ٹوٹا، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، ایک زور سے آواز آئی تھی، اور وہ بلا واقعی اسے لے گئی۔ سب رو رہے تھے، میں رو رہا تھا، وقت کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیسا وقت ہے۔ دارو قطار رو رہا تھا، خاندان والے سارے آئے، اور جب مولانا صاحب کو بلایا اور جب ان سے کہا تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بھائی یہ چیزیں تو اپنا بدلہ لیتی ہیں، اور پھر اس بچی نے جو اس پر ہنسنے کی کوشش کی تھی، اس نے اپنا بدلہ پورا کیا۔ اور پھر واقعی میری آنکھوں پر یقین نہیں تھا کہ مائرہ اب اس دنیا میں نہیں، اسے میں بہت چاہتا تھا، اتنی یاد آ رہی تھی اس کی، اور واقعی وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور سارے خاندان والے آئے، آہد آیا، بہت دکھ کر رہا تھا کہ حیدرآباد کا وہ پراسرار گھر تھا، مجھ سے پوچھ تو لیتے، وہاں سے تو لوگ بھی نہیں گزرتے ہیں، بہت کم لوگ پیچھے کے راستے جاتے ہیں، اور تم اس راستے سے چلے گئے، بچپن سے اس پارک میں کھیلے تھے۔ اور پھر یہی بات، مجھے اس پارک میں جانا تھا، اپنا بچپن یاد کرتا، مجھے کیا پتا تھا کہ مائر کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا۔ اور پھر سارے لوگ آئے، وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، سب اتنا روئے، لوگ تو گھروں کو چلے گئے، شارز نے بھی بہت سمجھایا مگر زخم میرا آج بھی تازہ تھا، 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ مام ڈیڈ سمجھاتے، آفس میں دل نہیں لگتا تھا، کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتا، کھانا نہیں کھاتا تھا، جب بھیا بھابھی نے اتنا سمجھایا تمہارا گھر دوبارہ بسانا چاہتے ہیں، اس کی یاد میرے دل سے نہیں نکلتی تھی، جب بھابھی نے بہت ریکویسٹ کی اور مام سے کہا بہت اچھی لڑکی ہے، میری دوست ہے، اس کی بہن، اس کی ڈیورس ہو گئی، اور جب انہوں نے ساری بات بتائی، اس کے سسرال والے بھی ٹھیک نہیں تھے، اس کا شوہر ٹھیک نہیں تھا، ساری معلومات کروائی، اور پھر اس طرح سب بڑوں نے فیصلہ کیا، اور پھر میرا رشتہ طے ہوا، اور پھر سادگی سے نکاح کر دیا گیا، اور پھر زندگی میں اور پھر میری زندگی میں رامیا آ گئی، اور پھر نکاح ہو گیا، اس کے بعد پھر وقت ایسے گزرتا چلا گیا، اور جب مامی نے کہا بہت اچھی لڑکی ہے، بہت خیال کرتی ہے، اور اس طرح پھر وقت گزرتا جا رہا تھا، اور میں آج بھی اسے نہیں بھولا، کیونکہ میں بہت یاد کرتا تھا مائر کو، مجھے بہت یاد آتی، جب 1 سال کا عرصہ بیتا، جب ویلنٹائن ڈے آیا، مجھے وہ وقت، وہ باتیں یاد آ رہی تھیں، جب میں نے اسے ایڈوانس ویلنٹائن ڈے کا کہا تھا، آج بھی میرے دل میں بستی، اور جب مجھے اتنا کہا کہ میں رائمہ نے کہا کہ میں آپ کا ہمیشہ ساتھ دوں گی، جس دن آپ کو میری محبت پر یقین آ گیا، سمجھے میں اس دن آپ کو جیت لوں گی، اور میں بھی یہی اس دن کا انتظار کرتا ہوں جس دن مائر کی محبت میرے دل سے نکل گئی، اور 1-2 سال کا عرصہ بیت گیا، اور پھر واقعی میں رائمہ نے میری زندگی میں اتنی خوشیاں دی، میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی، اور آج ہم اتنے خوش ہیں، مگر جب بھی ویلنٹائن آتا، وہ مہینہ یاد آتا کہ وہ 15 دن میں دنیا سے چلی گئی تھی، تو مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے، اور آج ہماری زندگی میں اتنی خوشیاں ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی ہماری زندگی میں دی ہے، اور بہت اچھی گڈ نیوز آنے والی ہے، سب لوگ بہت خیال رکھتے ہیں رائمہ کا، اور رائمہ میری بہت اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوئی، زندگی میں اتنی خوشیاں آ گئی ہیں، اور جس طرح ماہر کے ساتھ ہو اس طرح کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ جانے کس جگہ پر، کون سی جگہ پر، زمین پر کون سی چیزیں، کس گھر پر، کبھی کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
اور جس طرح ماہر چلی گئی دنیا سے اور اس کی ایک ہنسی کی وجہ سے وہ بدرو نے اس کا پیچھا کیا، حیدرآباد سے ہائی وے روڈ سے کس طرح روپ بدلا اور اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا اور وہ تو غائب ہو گیا اور وہ پھر عورت کے روپ میں آئی، نہ جانے کس تکلیف سے ماہر چلے گی۔ امید کرتے ہیں آج کی کہانی پسند آئی، ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔